نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اہل غرقد کی مغفرت فرما، اور پھر فرمائے نبی علیہ السلام نے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عرب میں بنو کلب کی مثالیں دیا کرتے تھے کیونکہ یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تقریباً مورخین نے لکھا 20,000 بکریاں تھیں، اور 20,000 بکریاں جب یہ پہاڑوں کے دامنوں پہ چلتی تھی تو پہاڑ نظر نہیں آتے تھے، اتنی بکریاں تھیں، اور پھر ان بکریوں کے جسموں میں بالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے مثال دی کہ شب برات والی رات، یہ متبرک رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو اس رات مخصوص عبادت نہیں ہے، باقی اپنے طور پہ انسان کوئی بھی عبادت کر لے، نفل پڑھ لے، روزہ رکھ لے، کچھ بھی کر لے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، تقریباً ہمارے اکابر جو اس وقت بھی ہے، انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ لیلۃ النصف من الشعبان، اس کی باقاعدہ فضیلت ثابت ہے۔ بہت سارے ایسے آ گئے جنہوں نے لنگ دڑنگ فقیر، انہوں نے کہا کہ نہیں، شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بالکل سرے سے انکار، ایسا نہیں ہے۔ بعضوں نے انکار نہیں کیا، مخصوص عبادات نکال دی، مخصوص رسمیں نکال دی کہ بھئی شیرنیاں بناؤ اور رسمیں کرو، قبرستان جاؤ، چراغاں کرو، پٹاخے پھوڑو، پھلجھڑیاں آویزہ کرو۔ ماہ محترم خیر و برکت کا مہینہ، جس کے نام کے اندر ہی خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہے، اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خیر الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خیر و برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو یہ نماز کا مقدمہ ہے، تیاری ہے، بیداری ہے، اسی طرح رمضان سے پہلے ایک تیاری اور بیداری کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور وہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان شعب سے، گھاٹی شاخ، خیر و برکت کی شاخیں جہاں سے پھوٹتی ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شعبان میں 5 حرف ہے، لفظ ہے، شین عین با الف نون، اور تقریباً سارے حروف اور سارے الفاظ جو ہے یہ خیر و برکت کا گنجینہ ہے، خزینہ ہے۔ کہ شین جو ہے وہ بتا رہی ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین یہ بتا رہی ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، با یہ بتا رہی ہے کہ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، الف بتا رہی ہے یہ انس اور الفت، پیار والا مہینہ ہے، اور نون یہ بتا رہی ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے، آخری ایام میں 2-4 دن چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کی جو چستی پھر برقرار رہے، اس میں مزید طاقت اور قوت اور بیداری آ جائے۔ شعبان المعظم یہ ایک لحاظ سے تیاری کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں اس کائنات پہ 3 قسم کے زمانے ہیں، ایک ماضی، دوسرا مستقبل اور تیسرا حال۔
ماضی جو گزرا ہوا زمانے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً کل کا دن سمجھ لیں، یہ ماضی ہے، ہمارا کل کا دن گزر چکا ہے، جمعرات والا دن۔ اور حال کہتے ہیں جو موجودہ ہے، جس دن ہم موجود ہیں جمعۃ المبارک کے دن، یہ حال ہے، موجودہ زمانہ۔ اور مستقبل کہتے ہیں آئندہ آنے والا زمانہ اور دن، وہ ہفتے والا دن آپ سمجھ لیں۔ یہ تین زمانہ ہیں۔ تو ہمارا شعبان المعظم سے پہلے جو مہینے اور زمانے گزر گئے وہ ماضی ہے، اور پھر آنے والا جو زمانہ ہے، مہینہ ہے، وہ رمضان مبارک ہے، جس کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ تو مستقبل جو گزر چکا ہے ماضی ہے، اس پر تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم انسان ہیں، ہم نسیان کا پتلا ہے، خطا اور گناہ کا ہم پتلا ہے، ہم مرکز ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بے حد پسند ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ سارے بنی آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا اور قصور اور گناہ کا پتلا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے سامنے سجود ہو جائے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کرے، اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرے اور اقرار جرم کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف تو ہی کرے گا اور تو ہی کر دے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں۔ انہو هو التواب الرحیم۔ اللہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ عربی گرامر جسے معلوم ہو وہ سمجھے۔ انہو، انہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو وہ اللہ، پھر ہوا ہو وہ اللہ، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، پھر رحیم مہربان بھی ہے۔ ابھی اگر کسی کو آپ نے معاف بھی کر دیا، مثلاً کسی کے پاس آپ چلے گئے، یار گلا شکوہ جو بھی ہوا معاف کر دو، آپ نے اس سے معافی مانگ لی، وہ آگے سے بھی گلے مل لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن چند دن بعد پھر وہ کسی نہ کسی کو تانا دے رہا ہوگا، یا کسی نہ کسی موقع پہ وہ باتوں میں کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دے گا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرنے کے بعد رحیم ہے، مہربان ہے، پھر وہ کبھی دہرائے گا نہیں کہ تو نے تو کل معافی مانگی تھی، پچھلے شب جو برات میں تم نے معافی مانگی تھی اور آج پھر وہی گناہ کر چکے، پھر پورے سال تم اسی گناہوں کی زندگی اور دلدل میں پڑے رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تنقید نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ نے عدالت نہیں لگائی، وہ تو کہہ رہا ہے آؤ نا مجھ سے مانگو نا۔ مانگنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ الناس یغضبون حین یسأل واللہ یغضب حین لا یسأل۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں جب ان سے آپ مانگیں گے، سوال کریں گے۔ لوگ مانگنے پر، سوال کرنے پر غصہ ہوں گے، اور اللہ جس سے سوال نہ کیا جائے، نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، مجھ سے میرا بندہ مانگ کیوں نہیں رہا، مجھ سے میرا بندہ سوال کیوں نہیں کر رہا، اپنی حاجت اور پریشانی رکھ کیوں نہیں رہا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، جو پریشان حال ہے، مضطرب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، وہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میں کیوں نہیں قبول کروں گا، اس کے ساری پریشانیاں ڈپریشن میں دور کر دوں گا۔ ویکشف السوء، برائی سے، مہنگائی سے، پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے اسے میں ہٹا دوں گا۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تو انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک لحاظ سے یہ مہینہ دے کر، یہ مواقع دے کر ہمیں اور آپ کو ایک بیلنس اور بونس کے طور پر ہماری زندگی کو، ہمارے درجات کو ایک لحاظ سے سہانا کرنا چاہ رہا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ سمجھ لو حال ہے، موجودہ ہے، اس کی قدر کر لو۔
یہ نہیں کہ ہمیں رمضان ٹھیک ہے اللہ جسے رمضان میں لے جائے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے فیصلے اب ہو چکے ہیں، رمضان سے پہلے ہی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور شب برات والی رات فیصلے والی رات بھی ہوتی ہے، ہر آنے والا بچہ جو اس رات پیدا ہوتا ہے ان کا لکھا جاتا ہے کہ پورے سال اگلے آنے والی شب برات تک یہ بچہ زندہ رہے گا یا نہیں، یا جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں ان کے لیے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ایک تو ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کی زندگی کہاں تک ہوگی، اس کی عمر کہاں تک ہوگی، یہ کھائے گا پیے گا کیا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی جنتی ہوگا دوزخی ہوگا، یہ سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن شب برات والی رات جو پورے سال کا بجٹ تیار کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس پورے سال کے اندر اس شب برات سے اگلے آنے والی شب برات تک کون کون زندہ رہے گا اور کون کون مردوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہماری لسٹیں تیار ہو چکی ہے نہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَكَم مِّن كَفْنٍ مَفْعُولُ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولُ، کتنے ہی کفن تیار ہو کے بازاروں میں آ چکے ہیں جن کو پہننے والے ہیں، لیکن اس کا پہننے والا وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے خوشیوں میں۔ کتنی قبریں تیار ہو چکی ہیں ان کے نام کی قبریں، لیکن وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم بڑے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اور تان کر وہ سو رہا ہے، خرمستیاں لے رہا ہے۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے اشعار کے اندر حقیقت انسان کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنے کفن تیار ہو چکے ہیں، مارکیٹوں میں بازاروں میں وہ کفن تیار ہو کے آ چکا ہے، اور اس کا پہننے والا مارکیٹوں میں بازاروں میں ہوٹلوں میں گپ شپ لگا رہا ہے، خوش و خرم گھوم رہا ہے، اور کتنی قبریں تیار ہو چکی ہے، لیکن اس میں جانے والا وہ اپنے گھر میں خرمستیاں لے رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم، اور اس شعبان المعظم میں شب برات کی رات جو 15ویں شعبان کہلاتی، یعنی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کی درمیانی شب، درمیانی رات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک رات شب برات والی رات نبی علیہ السلام بیدار ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے چل پڑے، اور چلنے کے بعد جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بقیع غرقد، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام حجرہ پاک پہ تشریف نہیں ہے، فوراً وہ پیچھے پیچھے چل پڑی، دیکھا دور نبی علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سرخیر اور جرنیل ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امامت کا تاج رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لے کر گئے تو آقا نے امامت کی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر سارے نبی اور رسول پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، کسی کی مجال نہیں وہ آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام کے برابر تو آگے تو دور کی بات ہے، برابر بھی کوئی نہیں۔ یہاں نبیوں کی امامت نبی علیہ السلام نے کی، پھر بیت المعمور میں پہنچے، وہاں پر فرشتوں کی امامت کی، 70,000 فرشتے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، سید الانس والجنات۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو، اور آپ کے پسینے مبارک سے کستوری سے زیادہ خوشبو، اس لیے کہ الانبیاء نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے، اور جنت کی مٹی کے اندر خاصیت و خوشبو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے جسم میں مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ خوشبو رکھی ہے،
اور آپ کے پسینہ مبارک پہ کستوری سے زیادہ خوشبو ہے۔ صحابہ فرماتے ہم صرف گلی کے اندر جاتے تو نبی علیہ السلام کی خوشبو ہمیں بتا رہی ہوتی کہ نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی دور سے کہ نبی علیہ السلام وہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، اور قبرستان میں گئے، وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اہل غرقد کی مغفرت فرما۔ علماء نے فرمایا قبرستان میں جا کر آپ دعا کریں۔ قبرستان میں آداب بھی ہے، طریقے بھی ہیں قبرستان میں جانے کے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں، گٹکا، پان، میوہ، ماوا، ساری چیزیں منہ پہ رکھ کے ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہاں ایک ہی دفعہ انسان آتا ہے پھر واپس پلٹ کے جاتا نہیں ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے قبر بنائی ہوئی تھی، اور روزانہ قبر میں اترتے تھے اور اپنے آپ کو یوں لیٹ کر یوں پکڑ کے کہتے تھے بہلول یاد رکھنا تجھے نئی زندگی مل رہی ہے، اب باہر نکلنا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اب آپ سمجھے ایک شخص قبر میں لیٹا ہے اور لیٹنے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے، اور پھر وہ جب قبر سے نکلے گا پھر پورے دن کی زندگی اس کی کیسی ہوگی۔ مجذوب انسان تھے، مجذوب انسان کہ اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ اور پاگل ہو چکا تھا حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قبرستان کے آداب ہوا کرتے ہیں، وہاں ہنسی اور خوشی کے آثار کے ساتھ داخل نہ ہو، غم کے ساتھ، چہرے میں ایک لحاظ سے غم ہو، پریشانی ہو کہ ہمیں بھی یہاں جانا ہے، ہمیں بھی اس مقام پہ آنا ہے، ہمیں بھی لوگ یہاں پر آئیں گے دفنا کے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا اہل القبور نساؤکم سفجت واولادکم حرمت واموالکم قسمت ودیارکم سکینت۔ اے قبر والو، قبر میں جا کے قبرستان میں مخاطب کیا کرتے تھے اٹھو نا، تم بڑی محبت کے دعوے بڑھتے تھے، تم کہتے تھے میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اور وہ بیوی جن کے کہنے پر تم نماز کے لیے نہیں آتے تھے، وہ بیوی جن کے کہنے پر تم باہر ملک سفر کے لیے تبلیغ کے راستے پہ نہیں جاتے تھے کہ 3 دن کے لیے جاؤ گے میں پیچھے کیا کروں گی، چلے میں جاؤ گے تم میں پیچھے کیا کروں گی، سال کے لیے جاؤ گے میں پیچھے کیا کروں گی، تمہیں اس طرح تم اپنی بیوی کی محبت میں لگے رہتے تھے۔ ہاں سیزن کمانے کے لیے پھر 5 سال باہر بیرون ملک کمائی کے لیے تم جاتے تو تمہیں ویلکم کیا جاتا، خیر مقدم کیا جاتا، وہاں پہ وہ تمہیں زیادہ اصرار کرتی کہ جائیں کما کے لائیں۔ نساؤکم زوجت، آؤ نا، آج دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے جانے کے بعد کیا کر چکی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویاں نے تم سے کتنی وفا کی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے کتنی محبت کی ہے۔ وہ تو تمہارے تخت پہ لیٹے ہوئے تو وہاں سے وہ سوچ رہی میں کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کروں، ابھی کسی اور کے ساتھ ابھی میں کس طرح وہ اپنا نکاح کا پیغام پہنچاؤں۔ دیکھو قبر والوں نساؤکم زوجت، تمہاری بیویاں وہ کسی اور کے نکاح پہ آ چکی ہے، اور تمہاری اولاد محروم ہو چکی ہے، اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ جن مالوں کو تم گن گن کے رکھا کرتے تھے، جن مالوں پر تمہیں بڑا فخر تھا، جن مالوں پر تم اتراتے تھے، جن مالوں کو تم سامنے رکھ کر غریب کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، وَأَمْوَالُكُمْ قُسِمَتْ، کہ تمہارے اموال، تمہاری مال و دولت وہ سب کچھ تقسیم کر دی گئی ہے۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، اور تمہارا یہ مکان، تمہاری یہ دکان، تمہارا یہ پلاٹ، تمہاری یہ بلڈنگ جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا کہ یہ مکان تو میرے نام پر لیز ہے، یہ مکان تو میرے نام پر ہے، اس مکان پہ کسی اور کا کوئی دعوے کا حق نہیں ہے۔ آؤ قبر والو، آج دیکھو تمہارے اس مکان پر، تمہاری اس دکان پر، تمہارے اس پلاٹ پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے، کوئی اور آ کے رہ چکا ہے، آؤ نا۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، نواب صادق ایک شخص تھا مشہور زمانہ، اور اس کا بڑا ایک محل تھا، ایک فقیر اس کے پاس سے جانے لگا، محل کے پاس سے درباریوں کو کہا کہ مسافر خانہ ہے، کہا کہ نہیں یہ تو محل ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، کہا نہیں یہ مسافر خانہ ہے، اور زور زور سے کہنے لگا۔ فقیر بعض فقیر ہوتے ہیں جن کو سب کچھ لٹانے کا دل کرتا ہے کہ ان کے ایک جملے پر سب کچھ لٹا دو،
اور بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں ان کے کشکول کے سارے پیسے نکال لو، ایسے بیہودہ الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا ایک فقیر آیا اور کہنے لگا 5 تن پاک کے صدقے دے دے بابا، 5 تن، اب آپ الفاظ تو سمجھے، 5 تن پاک یعنی 5 پاک ہے، معاذ اللہ باقی پاک نہیں ہے، 5 پاک ہے باقی پاک نہیں ہے۔ ہم نے کہا کبھی جملے کا معنی سمجھا آپ نے؟ کبھی اغراض و مقاصد سمجھے؟ پس منظر پیش منظر آپ سمجھیں کہ یہ 5 تن پاک کا مطلب کیا ہے، کہ نبی نے جس سے اپنے تطہیر چادر کے اندر لی ہے بس وہی پاک ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے۔ میں تو باقیوں کی بات بعد میں کروں گا، پہلے نبی علیہ السلام کی محنت کی بات کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ 23 سالہ دور نبوت میں امام الانبیاء نے محنت کی، محنت کا کوئی اثر نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال رہے، نبی علیہ السلام نے یہ محنت کی، نبی علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، نبی علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی، پھر نبی علیہ السلام کو لہو لہان طائف کی وادیوں میں ہونا پڑا، نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی ہے، یہ ساری قربانیاں دی نبی علیہ السلام نے۔ تو کیا صرف 5 ہی اہل ایمان ہوئے؟ صرف 5 مسلمان ہوئے؟ 5 صرف کلمہ اسلام کے آئینے کے اندر آئے ہیں، باقی معاذ اللہ کوئی بھی اہل ایمان نہیں بنا؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی محنت پر ضرب آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کی محنت پر، تعلیم پر، نبوت پر، رسالت پر قاری ضرب پڑ رہی ہے، صحابہ پر نہیں، نبی علیہ السلام کی محنت پر۔ آج ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ 5 سال اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی پہ پڑھاتا ہے، اس کے پڑھانے پر اتنا ہوتا ہے کہ ہر سال 100 200 500 اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے نگرانی سے پڑھ کے وہ نکلتے ہیں۔ پھر آپ 5 سالوں میں ان پرنسپل سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھیں، آپ نے اتنے سالوں میں محنت کی، آپ کے ہاتھوں سے زیر نگرانی سے کتنے اسٹوڈنٹ تیار ہو کر گئے؟ وہ ٹیچر فخراً کہے گا کہ تقریباً میں نے 2000 اسٹوڈنٹس پر محنت کی ہے، اور وہ سارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ آج کا اسٹوڈنٹس جو چند گھنٹے پڑھانے پر، ٹیچنگ پر، 5 سال 10 سال پر، وہ 2-2.5 ہزار پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ دین حق سارے ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا۔ کیا اس نبی کا اتنا بھی نہیں کہ صرف 5 مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان نہیں؟ تو یہ ایک لحاظ سے ایسے الفاظ اور ایسے جملے ہماری زبانوں پر چڑھا دیے جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس جملے کے کہنے سے کیا پیچھے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ فقیر یہ جملہ کہہ رہا تھا، ہم نے کہا یہ جملہ آپ نہ کہیں، کہا سب تن پاک کہیں، سارے صحابہ پاک۔ وہ تطہیر جس چادر پہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت آئی، نواسہ رسول آئے، حسن و حسین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار آئے، وہ سارے پاک ہیں، لیکن ان ساروں کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، وہ سارے بھی پاک ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا سب سے راضی ہوں، وہ مہاجر و انصار ہو، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد ہو، جب بھی ایمان لائے، نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ صحبت اختیار کی، ان کے سارے گناہ معاف کر دی اللہ نے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ فقیر بعض اوقات وہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ انہیں دینے کو دل کرتا ہے۔ ایسے ہی فقیر تھا، نواب صادق کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا اور کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے، مجھے ٹھہرنا ہے۔ کہا نہیں مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو نواب صادق کا محل ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟
یہ بات نواب صادق تک پہنچی کہ اس طرح وہ فقیر ہے، جانا نہیں چاہ رہا، وہ تو ٹھہرنا چاہ رہا ہے، مسافر خانہ ہے۔ کہا اسے بلاؤ، بلایا گیا اور کہا کہ یہ محل بنایا کس نے تھا؟ فقیر کا پہلا سوال تھا۔ نواب صادق نے کہا میرے دادا نے بنایا تھا۔ کہا پھر اس میں رہتے کون تھے؟ کہا میرا دادا رہتا تھا۔ کہا آپ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو قبر میں جا چکے۔ کہا اس کے بعد کون آیا اس محل پہ؟ کہا میرے والد آئے، ان کی رہائش رہی ہے۔ کہا اچھا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ کہا اب کون ہے؟ کہا میں ہوں نواب صادق۔ کہا تم بھی ہو، پھر تم نہیں جاؤ گے؟ کہا جب بلاوا آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو میں نے اسی لیے تو کہا یہ مسافر خانہ ہے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی جاتا ہے، پھر تیسرا آیا وہ بھی جائے گا، یہ مسافر خانہ ہے دنیا۔ یہی وہ فقیر بتانا چاہ رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے قبرستان میں کھڑے ہو کر فرما رہے یا اہل القبور نساؤکم زوجت واولادکم حرمت واموالکم قسمت ودیارکم سکینت۔ یہ دنیا رہائش گاہ نہیں ہے، ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ہے، یہ بے ثباتی ہے اور فانی دنیا ہے۔ اللہ نے پہلے دن اس پر مہر لگا دی، کل من علیہا فان۔ صرف دنیا نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے سب پر مہر لگا دی گئی، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو۔ یہ شب برات والی رات، یہ فیصلے والی رات ہے۔ کس نے کتنا رزق کمانا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کہاں جانا ہے اور کس نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک سال کا بجٹ تیار کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اہل غرقت کی مغفرت فرما، اور پھر فرمائے نبی علیہ السلام نے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عرب میں بنو قلب کی مثالیں دیا کرتے تھے کیونکہ یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تقریباً مورخین نے لکھا 20,000 بکریاں تھیں، اور 20,000 بکریاں جب یہ پہاڑوں کے دامنوں پہ چلتی تھی تو پہاڑ نظر نہیں آتے تھے، اتنی بکریاں تھیں، اور پھر ان بکریوں کے جسموں میں بالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے مثال دی کہ شب برات والی رات، یہ متبرک رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو اس رات مخصوص عبادت نہیں ہے، باقی اپنے طور پہ انسان کوئی بھی عبادت کر لے، نفل پڑھ لے، روزہ رکھ لے، کچھ بھی کر لے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، تقریباً ہمارے اکابر جو اس وقت بھی ہے، انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ لیلۃ النصف من الشعبان، اس کی باقاعدہ فضیلت ثابت ہے۔ بہت سارے ایسے آ گئے جنہوں نے لنگ دڑنگ فقیر، انہوں نے کہا کہ نہیں شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بالکل سرے سے انکار، ایسا نہیں ہے۔ بعضوں نے انکار نہیں کیا، مخصوص عبادات نکال دی، مخصوص رسمیں نکال دی کہ بھئی شیرنیاں بناؤ اور رسمیں کرو، قبرستان جاؤ، چراغاں کرو، پٹاخے پھوڑو، پھلجھڑیاں آویزہ کرو، چراغاں کرو، یہ ساری چیزیں رسمیں، یعنی بہت زیادہ کسی نے افراد کر دیا، کسی نے تفرید کر دی۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ افراد ہے دین اسلام کا نام، نہ تفرید ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، میانہ روی اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو۔ پوری احادیث کو آپ سامنے رکھیں، تقریباً 17 حدیثیں، 17 صحابہ سے مروی ہے، روایت موجود ہے 17 صحابہ سے، اور 10 کے قریب احادیث موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ 10 کے قریب احادیث ثابت ہے، اور شیخ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ 5-7 کے قریب احادیث موجود ہے، جن میں 3 کمزور ہے، باقی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، اس رات کی بڑی فضیلتیں ثابت ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو لاکھوں کتابوں کے حافظ رہے ہیں، لاکھوں کتابوں کے، اس دور کے اکابر علماء، بڑے
فخری انداز میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عالم دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری مسلمان ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری مسلمان ہے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اتنے پائے کے عالم رہے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے مشائخ علماء آئے ہندوستان میں، دارالعلوم میں، انہوں نے سوچا اور آپس میں میٹنگ کی، یہ اجمی لوگ کیا حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ اجمی لوگ کیا حدیثیں بیان کرتے ہیں، انہیں کیا عربی آتی ہے۔ آئے دارالعلوم کے اندر، اور اس وقت استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ وہ درس حدیث بخاری کا دے رہے تھے۔ عرب کے علماء ایک طرف بیٹھ گئے، درس کے بعد ختم، سبق ہونے کے بعد عرب کے علماء کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان عرب علماء کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ان سوالوں کا جواب دوں یا میرا یہ شاگرد ان سوالوں کا جواب دے۔ کہا یہ تو ہمارا ایسا سوال ہے کہ استاذ بھی دے دے تو بڑی بات ہے، آپ شاگردوں کی بات کر رہے ہیں، کہا آپ شاگرد دے دیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے انور شاہ کشمیری اس وقت آخری حدیث پڑھ رہے تھے بخاری شریف، آخری حدیث، ان سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے عرب علماء سے فرمایا کہ میں ان سوالوں کا جواب عربی میں دوں، نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو وہ حیران ہوئے کہ ایک تو جواب دے دے تو بڑی بات ہے، پھر یہ نظم میں اور نثر میں یہ تو بہت عجیب بات ہو جائے گی۔ وہ دیکھنے لگے مذاق تو نہیں کر رہا۔ عرب علماء نے فرمایا اچھا ایسا کرو نثر میں دے دو، نظم میں نہیں نثر میں دے دو۔ انہوں نے کہا نثر میں دوں، اور نثر فی الاسلام میں دوں فی الجاہلیت میں دوں؟ وہ نثر جو اسلام میں چلا ہے یا طرز جاہلیت میں جو چلا ہے، کون سے طرز میں دوں؟ اب عرب علماء اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جاہلیت کے دور کے جو نثر ہے اس انداز میں دے دو۔ انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا، اور اس کے بعد عرب کے علماء حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنے پائے کے علماء یہ لوگ موجود ہیں۔ مصر کے کتب خانے پہ گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی اور کتاب والے سے کہا کہ یہ کتاب مجھے پسند آئی ہے، مجھے لے جانے دو ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا یہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پورا دن ہو سکے پڑھ لیں، لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں وہ کتاب پڑھی، اور دارالعلوم میں آئے، ہندوستان میں آنے کے بعد وہی کتاب لکھ ڈالی۔ جب ان دونوں کتابوں کو موازنہ کمپائر کیا گیا تو دونوں کتابیں ہو بہو سو بسو جو کا جو تو وہ کتاب رہی ہے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باورپور عدالت پہ کیس چلی، ایک عورت نے کیس کی تھی قادیانیت کے خلاف، اس کا شوہر قادیانی ہو چکا تھا، ظاہر بات ہے نکاح میں نہیں رہ سکتی، کافر اور مسلمان کا نکاح ہو نہیں سکتا، ایک ساتھ ٹھہر نہیں سکتا، تو اس عورت نے کیس کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ اب صرف عورت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا بھی مسئلہ ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علالت پہ تھے، بیمار تھے، بڑے بڑے علماء آئے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے جلیل القدر اکابر، وہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت یہ معاملات ہے۔ کہا اچھا، یاد رکھنا قادیانی بڑے جالساز ہیں اور چال باز ہیں، ان سے بچنا ہر ایک کا کام نہیں، وہ ایک وار سے بچتے ہیں تو دوسرا وار کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو تم جواب کس طرح دے گو، یاد رکھنا یہ سوال یہ جواب یاد رکھو۔ اس کے بعد حضرت پریشان ہوئے، اس حال کی بیماری لگی تھی، اور روزانہ رات پہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ نہیں، قادیانی سے لڑنا اب تمہارا کام نہیں ہے، ایسا کمر مجھے چارپائی کے ساتھ اٹھاؤ اور مجھے باولپور کی عدالت پہ لے جاؤ، اور میں کمرہ عدالت پہ مجھے چارپائی کے ساتھ صرف وہاں پر پیش کر دینا، باقی میرا کام ہوگا، اور قادیانیت کو وہاں سے چت لٹانا میرا کام ہوگا۔ اس کے بعد وہاں لے جایا گیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ قادیانی ایک طرف کھڑا ہو کر جال سازی کرنے لگا، اپنی کتاب کی عبارت پڑھنے لگا، تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فوراً کھڑے ہوئے جج کو کہا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب میں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ کہا آپ کیا کہہ سکتے ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو، اس کی کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہے۔
کہا کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں اصل عبارت اور اصل الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بعد اصل الفاظ بتلایا گیا۔ جج نے کہا تمہارے پاس ثبوت؟ کہا یہ ثبوت ہے۔ وہ اکابر نے وہ کتاب پیش کی۔ تقریباً انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے 32 سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی، 32 سال پہلے، آج تک وہ لفظ، وہ حرف، وہ مقام میں بھولا نہیں ہوں۔ اور اس کی کتاب جو دیکھی گئی وہ نئی ایڈیشن لے کر آیا تھا، پرانی ایڈیشن نہیں لے کر آیا تھا، جس پر اس نے غلاظت بکی تھی اور بےہودگیاں بکی تھی۔ اور اس کے بعد باولپور کی عدالت پہ اسلام کا فتح کا جھنڈے کا اعلان ہوا۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہر میدان کے ایک لحاظ سے فاتح رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک جملہ فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے تم نے کام کیا تو میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری جنت کی۔ یہ عام بندہ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا، جسے شرع صدر ہو اور نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہو، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ ان کی کتاب ہے شرح ترمذی، اور اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، کہ لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، شب برات کی رات کی جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث روایت ہے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ اس کی رات میں قیام کرو، نوافل پڑھو، عبادات کرو، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو نماز بھی ثابت ہے اور روزہ بھی ثابت ہے، لیکن مخصوص طریقے نہیں ہیں۔ آپ جس طریقے سے بھی کوشش ہو، تنہائی میں گھر کے اندر عبادت ہو، تنہائی میں گھر میں، با جماعت نہیں۔ بعض نفلوں کی جماعتیں کرتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیں، دوسرا بھی آگے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یعنی جماعت کی شکل میں ہی وہ کھڑا ہو گیا، صلاۃ التسبیح مثلا نماز ہے، اب اگر ایک آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ تیسرا بھی آ گیا، یعنی آپ 3 ہو گئے، تو اب فوراً آپ نماز توڑ دیں، اس لیے کہ جماعت کی شکل آ جائے گی۔ اور جماعت کی شکل نفل کے اندر اس کو مکروہ حرام لکھا ہے۔ بدائع ثنائے کے اندر علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 52 جلدوں پہ کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جماعت، نفلوں کی جماعت یہ مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریم اقرب الی الحرام، وہ حرام ہو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ نور الازا کے اندر بھی باقاعدہ جو مسائل کی کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے وَيُكْرَهُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْمُتَبَرَّكَةِ وَاجْتِمَاعُهَا فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اجتماع کرنا، چراگاہ کرنا اور اس رات کو جاگنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی عبادات کریں آپ، اس مخصوص طریقے نہیں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، دیگر اور نوافل کا اہتمام ہو، مخصوص طریقے نہیں ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھوں اور اس میں پہلی رکعت میں یہ صورت اتنی مرتبہ، دوسری میں یہ سب اپنے دکان چمکانے کے لیے، جیب چمکانے کے لیے، پیٹ چمکانے کے لیے انہوں نے کیے۔ باقی قرآن و حدیث اس سے خالی ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ آپ مخصوص رات نہیں ہے، فضیلت والی رات ہے، اس رات جتنی ہو سکے عبادات کریں۔ قبرستان نبی علیہ السلام پوری زندگی میں 1 مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب تک شب برات والی رات میں قبرستان نہیں گیا ہوں تو آپ بے شک چلے جائیں، لیکن آپ کو معلوم ہے میں تو ہر سال جاتا ہوں، تو پھر توبہ کر لیں، کیونکہ 1 دفعہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور بھی جا کے ان کے لیے دعا ہے 1 دفعہ، اور پوری زندگی میں پھر 1 ہی دفعہ جائیں، یہ کامل سنت ہے، جس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ کامل سنت یہی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو شعبان المعظم کے حوالے سے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، شیڈول بنائیں رمضان مبارک سے آنے سے پہلے، اور 40 نمازیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ایک لحاظ سے احادیث میں فضیلت آئی ہے، ہم ابھی سے کوشش کر لیں کہ ان راتوں میں اللہ سے مانگ کر کم از کم شعبان المعظم کے ابھی کی تاریخ سے ہی ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ رمضان مبارک کی آمد ہوگی، اس میں تو جماعتوں کا بھی ویسے اہتمام رہتا ہے، تو 40 نمازیں جو ہماری جماعت کے ساتھ ہو جائے تو پھر حدیث کے اندر جو پروانہ ہے اور ایک لحاظ سے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو جماعت کا اہتمام کرے 40 دن تک، تو اس کو 2 پروانے، 2 انعام ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہنم سے چھٹکارا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا ہی نہیں، اور نفاق سے بری ہونا، وہ منافقت کی موت نہیں مرے گا۔ تو یہ ان راتوں میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لگائیں۔ نظر و نیاز جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پہ اس رات کو، ہم نے دعوتوں کا بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے اس کو 2 ٹوک انداز میں رد کیا ہے کہ آپ اور راتوں میں کر لیں، پورے 12 مہینے باقی ہے، موجود ہے،
آپ صرف اس رات کو کیوں مخصوص کرتے ہیں، شب برات والی رات، کہ ان راتوں میں ہم دودھ بنائیں گے، شربت بنائیں گے، دیگر اور چیزیں نیاز کریں گے؟ اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نیاز کریں بے شک، میں نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ آپ اپنی پوری جائیداد بیچ کر کریں، گھر پلاٹ بیچ کر کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ بعض اپنی دکان بچانے کے لیے باہر کہتے ہیں کہ دیکھو امام صاحب نے تو منع کیا، یہ لوگ نیاز کے قائل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نیاز کریں، بے شک کریں، پورے سال کریں، لیکن دنوں کی تخصیص نہ کریں، اس لیے کہ دنوں کی تخصیص نہ قرآن نے کی نہ حدیث نے کی ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، نظروں کو پورا کرو۔ نظر و نیاز اگر کوئی کر رہا ہے تو دنوں کو خاص نہ کرے، شب برات والی رات نیاز وغیرہ کچھ نہ کرے، ورنہ ان کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نبی علیہ السلام معراج کی رات یہی تو تحفہ اور گفٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تمام قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں اللہ تیرے لیے، تمام مالی عبادات کے اندر نظر و نیاز بھی ہے، اللہ تیرے لیے، جو بھی نیاز کروں گا، خیرات کروں گا، وہ سب تیرے لیے۔ اب بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تو نیاز کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کسی بھی وقت کر لیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ تو شب برات والی رات خاص کر رہے ہیں، آپ تو تیجا کر رہے ہیں، آپ تو ساتواں کر رہے ہیں، آپ تو چہلم کر رہے ہیں، آپ تو برسی کر رہے ہیں، دن کو خاص کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص نے، جس طرح میں نے بتلایا تھا کہ اس نے کہا کہ جنوری کی 10 تاریخ کو ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اب وہ 10 تاریخ نکل گئی، آگے جنوری کے بعد فروری کا مہینہ داخل ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا اب میں ایصال ثواب کروں گا، کیا والد کو ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ اب یہ پتہ نہیں کہاں پہ لکھا۔ بھائی آپ جب بھی کریں، آپ پورے سال انتظار کیوں کر رہے ہیں 10 جنوری کی؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ 10 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے والد اتنے بے وفا تھے آپ سے کہ آپ پورے سال انتظار کر رہے ہیں، وہ بس 10 تاریخ کی جنوری آئے گی، اس گھڑی میں ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا؟ ایسا نہیں ہے، ان کے احسانات ہیں، صرف احسان نہیں ہے والدوں کا، احسانات ہے۔ جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین کس قدر سرمایہ ہے اور گراں قدر تحفہ ہے، اور دنیا عالم پر ان جیسے سورج اور ستارے موجود نہیں ہیں۔ جانے کے بعد پھر یہ والدین آتے نہیں نظر میں، اور پھر قبر کی مٹی بھی نظر نہیں آتی۔ بڑے بے وفا لوگ ہیں، اور بے اولاد، وہ اولاد بے وفا ہے جو سال کے آخری تاریخ تک صرف ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر گھڑی میں، دن میں 24 گھنٹے، 24 گھنٹے میں وہ یاد کرو نا۔ سورہ اخلاص پڑھ لو، سلو سے قرآن کا ثواب ہے، تہائی قرآن کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ والدین کو پہنچا دو جو دنیا سے جا چکے، ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، دن میں، ہفتے میں ان کے لیے یاد رکھیں۔ تو یہ کار خیر ہے۔ شب برات والی رات تو ایسوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا اس کی معافی نہیں ہے۔ ماں باپ کے نافرمان، ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ کینہ پرور، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، دوسرے مسلمان کی بدخواہی رکھتا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت کو اور نفس کو پامال کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، ایسے کینہ پرور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ قاتل کو، شرابی کو اس رات معافی نہیں ہوتی۔ شرط یہ کہ وہ جو ہے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو نظر و نیاز نہ کرے، اس کی جگہ کوشش یہ کرے کہ ہم نے جو الہادی ویلفیئر ٹرسٹ بنایا اور اس پہ ہم نے کچھ دوستوں سے جو اس کار خیر کے اندر شامل ہے، ہم نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورے میں یہ بتلایا، ہم نے کہا کہ راشن کا بھی کچھ انتظام کیا جائے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اطلاع کی ہے، ان کے ہاں راشن کا مسئلہ، اور ایک بیمار خاتون ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، 3 سے 4 ہزار روپے کی دوائی آتی ہے۔ بہرحال یہ راشن کا پیکیج ہے، تقریباً 5 سے 6 گھر جو احباب سے مشورے پر طے پایا ہے، جن کی نظروں پہ ہے، تو وہ راشن مختصر ہی ہم نے دکان والے سے ریٹ لی ہے، تقریباً 5000 تک مختصر راشن ہوگا، جو ایسے غریب کے گھروں تک پہنچایا جائے گا باقاعدہ ثبوت اور اہتمام کے ساتھ۔ تو جو حضرات اگر اس طرح الہادی ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہفتہ وار یا مہینہ وار شامل نہیں ہو سکتے، تو اس طریقے سے بھی وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی نگرانی میں اگر کوشش کریں، ان غریب اور مسکینوں کے گھروں تک اپنا یہ قیمتی سرمایہ پہنچائیں، اور یہ بہت بڑا کار خیر اور ثواب بھی رہے گا۔ جس طرح میں نے بتلایا تھا، جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، اور سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے نقشے کو یوں کھینچا ہے، فی جناتی یتساءلون، جنتی آپس میں سوال کریں گے، عن المجرمین،
یار میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا جنت پہ، ظاہر بات ہے جنت پہ نہیں گیا تو وہ مجرمین کی فہرست میں، آپس میں سوال کریں گے یار میرا فلاں جگری دوست نظر نہیں آ رہا، اس کے بغیر تو میں چائے کا پیالی نہیں چلاتا تھا، اس کے بغیر میں گھر سے نکلتا نہیں تھا، اس کے بغیر میں دن کا آغاز نہیں کرتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو انہیں حکم ہوگا کہ جہنم میں جھانک کر دیکھو، پھر جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہاں ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم یہاں کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دو وجہ بتائیں گے اور اپنا اقرار جرم کریں گے اور اعتراف جرم پیش کریں گے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم میں پڑے ہیں، اور ہم مسکینوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ اسی زمرے کے اندر ہے، ہم باہر نہیں جا رہے کہ باہر والوں کو ہم پہنچائیں گے، ہم اپنے علاقے میں دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں کوئی غریب نہ رہے، غربت تو رہے گی، غریب نہ رہے، اتنا ہے کہ وہ کم از کم مہینہ آرام سے سکون سے چل سکے اور اللہ کی عبادات کو بجا لا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ۔